جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر اپنے اس پروگرام بقی کی ویرانی کب تک اس عنوان سے حاضر ہوا ہوں، اور مسلسل آپ کی خدمت عالیہ میں مختلف معزز شخصیتوں کے ساتھ ایک گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ ایک احتجاج ہے زمانے کی حالات کو دیکھتے ہوئے، وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم میڈیا کا سہارا لے کر اس احتجاج کے سلسلے کو مسلسل قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ بھی ادا ہوتی رہے، اور ہم اپنے اس فریضے سے مسلسل اپنے اس فریضے کو ادا کرتے رہیں، اور اپنا احتجاج ان ذوات مقدسہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درج کراتے رہیں۔ اور آج ہمارے درمیان جو مہمان ہیں وہ دنیا خطابت کی ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ میں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید غلام حسین صدف زیدی صاحب قبلہ جون پوری کا اپنے پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ مولانا السلام علیکم وعلیکم السلام، تشکر۔ قبلہ، جنت البقیع کے متعلق ہمارا یہ پروگرام ہے، اور میں مسلسل یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی معزز مہمان تشریف لا رہے ہیں اس پروگرام میں، ان سے ہم اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک جنت البقیع کا مختصر تعارف ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے بھی میری پہلی گزارش جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک مختصر سا تعارف جنت البقیع کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ یہ پروگرام جنت البقیع کی ویرانی کب تک ایک لمحہ فکریہ ہے پورے عالم تشیع کے لیے خصوصی طور پر، اور پورے عالم اسلام اور پوری عالم انسانیت کے لیے۔ اس کے تحت عباس مہدی افتخاری صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گزارش کی ہے کہ تعارف پیش کیا جائے خاکہ، تو جنت البقیع ایک تاریخی مقام ہے، اور مدینہ میں جو قبرستان ہے اس کو بقیع کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضور کریم جب ہجرت کر کر تشریف لائے، اور حضور کے اصحاب میں سے عثمان بن حنیف اور دیگر بدر کے شہداء اور احد کے شہداء مدفون ہوئے، تو اس کو بقیع کے قبرستان کو جنت البقیع کا نام دیا گیا، اور تب سے یہ قبرستان مدینے کے رہنے والوں کے لیے ایک خصوصیت کا حامل ہو گیا، اس لیے کہ خاندان رسالت کے معزز ترین لوگ یہاں مدفون ہیں۔ اس بنیاد پر اس کا ایک خصوصی احترام پوری
ملت مسلمہ کے درمیان قائم ہوا۔ اسی قبرستان میں حضور کے چچا عباس ابن عبد المطلب مدفون ہیں، اور سب سے بڑھ کر بہت زیادہ یعنی تحقیق کی بنیاد پر جو روایات ہیں اس میں انتہا تک یہ بھی یقین کے قریب بات کہی جاتی ہے کہ حضور کی پارے جگر حضرت زہرا بھی یہیں مدفون ہیں، یعنی اتنی شہرت ہے اس کو کہ اس کا تیقن حاصل ہے۔ ویسے اور بھی روایات ہیں اس سلسلے میں بی بی کے اس سے، لیکن پوری دنیا شیعت میں یہ بات مشہور ہے کہ شہزادی اولیاء جب اپنے بابا کے پہلو میں نہ دفن ہو سکی تو پیغمبر اکرم کی اس ہر دل عزیز اور خود پیغمبر کے لیے سب سے زیادہ قریبی دختر کا مدفن یہی بقیع کی سرزمین بنی، اور مولائے متقیان نے جو قبور کے نشان بنائے تھے کہ لوگوں کو شہزادی کے قبر کا پتہ نہ چلے تو وہ بھی اسی بقیع میں تھے۔ اچھا، تو اس اعتبار سے احتمال یہی ہے کہ بقیع شہزادی کا آخری مسکن ہے، اور چونکہ جزو رسول ہیں اور پوری دنیا شیعت کے لیے سب سے محترم ذات والا صفات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، اس لیے ہماری عقیدت کا بھی مرکز ہے، اور اللہ کی رحمت و برکت کا بھی مسکن یہ بقیع کا قبرستان ہے۔ اس کے بعد اسی بقیع میں چاردہ معصومین میں امام حسن علیہ السلام، مولا علی ابن الحسین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی مدفون ہیں۔ ان سب کی قبور مطہرات یہیں پر ہیں۔ اس سے ہٹ کر بی بی ام البنین بھی یہی دفن ہیں، اور مخدرات عصمت و طہارت میں کئی مزار ہیں جو یہاں ہیں۔ تو یہ جو 5 قبریں تھیں، یعنی 4 اماموں کی اور ایک شہزادی سے منسوب قبر، یہ زیر قبہ تھیں، اور اس پر ہر دور میں تعمیرات ہوئیں اور لوگ گلہائے عقیدت پیش کرتے رہے، لیکن جب سعودی موجودہ جو حکومت ہے ان کا غلبہ نئی فکر کے ساتھ اور نئی اسلام کے ساتھ ہوا تو انہوں نے صرف یادگار مٹانے پر زور دیا اور قبور کو گویا خلاف توحید ایک وجود تسلیم کیا جو ان کی غلط فہمی بھی ہے، جہالت بھی ہے، اور ان قبور جتنی تھیں ان کو مسمار کرا دیا، اور کوشش یہ کی کہ ان کے نشانات مٹ جائیں، اور 100 برس کا عرصہ ہونے کو آیا۔ 1925 کا یہ واقعہ ہے، اور 1921 کے اواخر میں اس وقت ہم سانس لے رہے ہیں، تو 2-3 برس میں ایک صدی پوری ہو جائے گی، اور اس 100 برس کے عرصے میں انہوں نے ہر طرح کوشش کی کہ نشانات مٹ جائے، لیکن شاید ان برگزیدہ بزرگوں کی عظمت کو اللہ باقی رکھنا چاہتا ہے، بے شک، تو عمارت آپ نے منہدم کر دی، مگر نشان قبر آج بھی ویسے ہی، آج بھی باقی ہے، اور لوگ جاتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے تو باوجود پابندی کے مصیبت اٹھا کر زیارت بھی کرتے ہیں، گریہ وزاری بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا عرض بقیع کا تعارف ہے، اور احادیث کی دنیا میں بقیع کی سرزمین کو بڑی عظمت ہے۔ اس کو بھی کربلا کی طرح جنت کے ایک ٹکڑوں میں شمار کیا گیا ہے، تو بڑی معزز اور بڑی محترم سرزمین ہے، اور جو قبور ہیں ویران ہیں وہ ہمارا ایمانی امتحان لے رہی ہیں کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ موجود تو ہیں، مگر رسول کی بیٹی اور ان کے خاندان کے لوگوں کے مزار ویران ہیں، کہ ہم امتحانی مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ بالکل، یہ جب یہ سرزمین جہاں پر قبور ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے اور جناب صدیقہ سلام اللہ علیہ کی قبر کے متعلق یقین سے بالکل قریب سے قریب تر یہ بات ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ وہیں مدفون ہے، تو یہ کیا ایک مظلوم، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک مظلومیت کا پہلو ہے اس وقت کے عالم اسلام اتنے بڑے ستم کو دیکھتے ہوئے بھی ساکت ہے، خاموش ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا مظلومیت کے پہلو ہیں
کہ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا ان پر روشنی ڈالیں. جنت البقیع میں جو قبور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے، جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی قبر ہے، بی بی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی قبر ہے، اصحاب باوفا کی قبور ہیں. یہ سب ظاہر سی بات ہے کہ وصایہ ہیں، اور یہی ہمارا مرکزی جو ایک خیال ہے جس کے متعلق ہم احتجاج کر رہے ہیں مسلسل. اس کے علاوہ اور کیا بقیع کی مظلومیت کے پہلو ہیں جو اجاگر ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچنا بہت ضروری ہے کہ وہ تمام زاویوں سے اس چیز کو سمجھیں کہ اس احتجاج کا مسلسل رہنا اور اس کو جاری رہنا یہ کتنا ضروری ہے امت مسلمہ کے، ایک جنرلی پوری کیا کہتے ہیں امت مسلمہ کو دیکھا جائے بلا تفریق کسی بھی نظریے کی تفریق و تمام تر اس کو ہٹاتے ہوئے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا مظلومیت کے پہلو ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے سب کو. سب سے بڑا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس ارض مقدس پر معصومین کے مزارات ہیں، بے شک، اور خود صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے قبر مبارک کا ایک تصور جو حقیقت سے بہت قریب ہے وہ ہے. پھر اس زمین کے تقدس کے ساتھ ساتھ اس پر یہ جو روضے گرائے گئے، جو تعمیرات کا انہدام کیا گیا، ایک تو اظہر من الشمس مظلومیت کا یہ بھی پہلو ہے کہ جو بنے بنائے روضے تھے ان کو گرا دیا گیا. اور اس میں ایک بڑی مظلومیت یہ ہے کہ جو روضے گرائے گئے تو وہ اسلام کا نام لے کر گرائے گئے. کیا بات ہے، یہ ایک پہلو یہ بہت پہلو غور ہے کہ طلب اس میں مطلب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو یہودیزم نہیں کہا، عیسائیت نہیں کہا، کفر کی طرف سے یہ کوشش نہیں کی بھئی کسی جگہ کافر حاوی ہو جائیں تو مسجدوں کو بند کر سکتے ہیں، اسلامی چیزوں پہ پابندی لگا سکتے ہیں. ان کا جیسا کہ مسلک الگ ہے، مختلف کیا کہتے ہیں ممالک کی جیسے تواریخ میں بھی. اسپین وغیرہ کی جی، تاریخ ہے آپ جی. کے سامنے، استنبول کی ہے. یہاں جو لوگ آئے انہوں نے اس کو عین اسلام تصور کر کے یہ غیر اسلامی کام کیا. افسوس کا مرحلہ ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پوری دنیا میں اسلام کی رسوائی کا سبب ہیں، یعنی صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، اسلام کی رسوائی کا سبب ہیں. کیونکہ ان افراد کی فکر یہ ہے کہ جو ان کے ہم نوا ہیں، جو ان کی لاجک کو تسلیم کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں، چاہے انہیں کلمہ نہ بھی آتا ہو، چاہے انہیں طہارت کا شعور بھی نہ ہو، لیکن اگر وہ سعودی حکومت کے نظام کو صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ مسلمان مسلم ہیں. اور اس کے برخلاف جو ان کو صحیح نہیں سمجھ رہا ہے، چاہے وہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہو، محمد الرسول اللہ بھی کہہ رہا ہو، پانچوں وقت نماز بھی پڑھ رہا ہو، ان کے نزدیک وہ کافر ہیں. اور ایسے کافر ہیں کہ ان کا جان مال مباح ہے، ان کی عزت و آبرو مباح ہے. یعنی سعودی نظام میں جو ان کی فکر کو نہیں مانتا ہے، ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر کنیزی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ یہ نعرہ لے کر آئیں کہ اصل میں اسلام ان کے پاس آیا، اور وہ اسلام 1916 میں ان کے پاس آیا. اچھا، یعنی 100 برس سے زیادہ پرانا ان کا اسلام نہیں ہے، کیونکہ تاریخ میں ان کی جڑیں اور بنیادیں تو ہیں. جی. ابن تیمیہ بھی اسی فکر کے حامی تھے، اچھا. اس سے پہلے دیکھ لیے غزالی، وہ بھی اسی فکر کے حامی تھے. اور یہ فکر آپ کو ثقیفہ تک ملے گی. کیا بات ہے. یعنی وہاں تک ملے گی، کیونکہ ان کی فکر یہ ہے کہ بس اللہ، بیچ میں کوئی نہیں. اچھا. یہ بنیادی فکر ہے کہ بس اللہ، بیچ میں کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ وسائل اور ہاں، وسیلے کا انکار ہے، ہر رسول اللہ کو بھی وسیلہ ماننے سے انکار ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں. اور ہمفرے ایک جرمن جاسوس گزرا ہے جو برٹش کے لیے کام کرتا تھا، ایک کتاب اس کی چھپی ہے ہمفرے کے اعترافات. تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ ہم نے تو محمد ابن عبد الوہاب کو تیار کیا تھا کہ خانہ کعبہ بھی گرا دیا جائے، یہ جو ہے بڑا بت ہے.
اوہ، ہاں مطلب وہ خانہ کعبہ کا بھی تصور یہ کہ ادھر سجدہ کیا جاتا ہے، یہ خدا تو ہے نہیں، تو یہ بڑا بت ہے. تو یہ فکر ان کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. فطری طور پر ان کے اندر شاید اسلام کی عداوت ہے، اس لیے رسول اللہ کے اسلام کو ہٹا کر ایک نئی ڈیفینیشن کے ساتھ ایک ایسا اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو انسانیت دوستی کے بجائے قتل و غارت گری پر مبنی ہو، اور یہ اسلام کو بدنام کر سکیں. قبلہ ایک آخری سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا میں کہ اس گفتگو کو سننے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے نئے پہلو اجاگر ہوئے ہمارے ناظرین کے سامنے، اور یقیناً وہ اس سے ایک سبق بھی حاصل کریں گے اور ایک نظریہ بھی قائم کریں گے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک راہ ان کے سامنے معین ہے اور جو بالکل صاف و شفاف ہے، اس میں تمام باتیں بالکل کرسٹل کلیئر ہیں اور صحیح و غلط کا فیصلہ رکھنے والے صاحبان عقل اس پروگرام کو یقیناً دیکھیں گے. ایک آخری سوال جو اپنے اس گفتگو کو سننے کے بعد جو میں قائم کرنا چاہوں گا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو فکری تضاد ہے، ایک وہ گروہ کہ جو ان تمام مزارات مقدسہ کو تاراج کر رہا ہے، منہدم کر رہا ہے، اور ان کے ہم فکر اور ان کے افکار کو سپورٹ کرنے والے، ان کو ماننے والے، تسلیم کرنے والے وہ تمام افراد. ایک یہ گروہ. دوسرا گروہ یہ کہ جو ان کے خلاف، ان مظالم کے خلاف مسلسل احتجاج کر رہا ہے. ہم ہیں اور تمام جو ہمارے ہم عقیدہ اور ہم نظریہ اور ہم فکر افراد ہیں جو اس درد کو سمجھتے ہیں انسانیت کے، وہ ہمارے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جڑتے ہیں اور باقاعدہ وہ اس سلسلے میں احتجاج کرتے ہیں، خواہ وہ ہمارے ساتھ آ کے ایک پلیٹ فارم پہ احتجاج کریں یا اپنے اپنے اعتبار سے وہ احتجاج کریں. مگر تو یہ جو فکری تضاد ہے، ایک نظریاتی جو ہے وہ ایک ہمیں کانٹرڈکشن نظر آتا ہے. بنام اسلام یہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے، کیوں ایسا ہے؟ یہ آپ نے بہت بنیادی سوال کیا اور بہت اہم سوال ہے، اور چونکہ دامن وقت میں اس کے تفصیلی جواب کی گنجائش نہیں ہے. بالکل. آپ ابتدا سے اگر اسلام اور اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں جی ہاں. تو آپ کو اسلام کی ایک شکل رسول اللہ کے دور میں دکھائی دے گی. جی. جو اسلام کے اصل اصول تھے انہی پر گفتگو تھی، انہی پر بات چیت تھی، جی. انہی پر دعوت تھی اور انہی کے لیے تبلیغ تھی. لیکن جب حضور اس دنیا سے چلے گئے تو ایک کروٹ لی. اس کروٹ میں حضور دنیا سے جاتے جاتے جو سب سے اہم پیغام کر گئے تھے جی. وہ تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے عطرت. ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس حدیث کے ہزاروں حوالے ہیں، سیاہ ستہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اچھا. اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں. تو دنیا سے جاتے جاتے جو ہم کو نظام دیا گیا تھا وہ قرآن اور عطرت کا نظام تھا. لیکن حضور کی زندگی میں اور ان کے فوراً بعد اس نظام سے بغاوت ہو گئی. اچھا. زندگی میں جو بغاوت ہوئی وہ آپ کے پیش نظر ہے کہ حضور نے کہا کاغذ و قلم دو، تو صحیح بخاری میں بھی ہے کہ دینے والوں نے نہیں دیا، اور توہین رسالت کی. اس میں مقصد یہی تھا کہ حضور یہ لکھنا چاہتے تھے کہ تمہارے لیے دو چیزیں ہیں، جی. ایک میری اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت. جی. تو وہ جو روک رہے تھے وہ جانتے تھے اس بات کو. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب حضور نے کہا کاغذ و قلم دو تو انہوں نے توہین کی اور ہذیان کا الزام عائد کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ جو جملہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے حضور کی بزم میں، وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگلا جملہ حضور جو لکھنا چاہتے ہیں وہ ان کو پسند نہیں آ رہا. ان کو نہیں پسند آ رہا ہے. دو ہی باتیں کہیں تھیں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، تو ان کو عطرت نہیں چاہیے تھی. تو انہوں نے ظاہری طور پر کتاب کا دامن تھاما. اب کتاب کے بعد ان کے پاس حکومت آ گئی
اور یہیں سے اسلام کی تقدیر کے اس خراب دور کا آغاز ہوا کہ جہاں پوری دنیا میں یہ میسج گیا کہ اسلام مادی حکومت کے لیے آیا ہے. اچھا. یہ میسج گیا، جب کہ اسلام تہذیب انسانیت کو عرفہ و اعلیٰ مدارج تک پہنچانے کے لیے آیا. کیا بات ہے. بے اس شک. کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ لوگوں پہ حکومت کی جائے، اس کا معاملہ یہ تھا کہ دلوں پہ اللہ کی حکومت قائم ہو. کیا بات ہے. کیا بات ہے. تو وہاں دل ہٹا دیا گیا، جسموں پہ اللہ کے نام پر حکومت قائم کی گئی. یہ وہ ابتدائی غلطی ہے کہ جس میں کچھ لوگ حکومت کے حامی ہو گئے، کچھ نہیں، میجورٹی اکثریت حکومت کے ساتھ چلی گئی. بہت تھوڑے سے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کے اس فرمان کو فالو کیا کہ قرآن اور اہل بیت. یہ بہت تھوڑے تھے. اور حکومت کے اثرات کیا ہیں اس کو بھی اہل بیت ہی نے ظاہر کیا. اتنے تھوڑے تھے یہ لوگ کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ 72 تھے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پوری جماعت کتنی تھی اور امام حسین کے ساتھ 72 کتنے تھے. ظاہر سی بات ہے. یہ جو شہادت کا رد عمل آیا تو اس نے ان حکومت کے پہلوؤں کو کمزور کیا. ساری باتیں بننے لگیں کہ نہیں خلافت وہاں تک تھی، پھر تو ملوکیت شروع ہو گئی. یہ جو حضرت علی کے بعد ملوکیت کی بات ہوئی ہے یہ کربلا کے بعد کی گئی. اچھا. اس سے پہلے تو سب خلافت تھی نا. یزید بھی خلیفہ تھا، معاویہ بھی خلیفہ تھا، کوئی ملوکیت نہیں تھی. پھر یہ حدیثیں منظر عام پہ آئیں کہ نہیں وہ تو حضور کہہ گئے تھے کہ 30 سال اللہ کی مطلب خلافت رہے گی، خلافت راشدہ، اور اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی. یہ حدیثیں بھی علماء کو مجبوراً گڑھنا پڑیں. اچھا. صرف اس لیے کہ وہ حضرت علی تک کے جو ادوار ہیں ان کو کسی طرح بچا لے جائیں. اچھا. کیونکہ ایک عقیدہ اور ایک بنیاد قائم ہو چکی تھی. ظاہر سی بات ہے. بعد والوں کو انہوں نے ملوکیت کی باڑھ پہ رکھ دیا کہ یہ ملوکیت والے تھے. اچھا. لیکن ہمدردیاں انہی کے ساتھ ہیں. آج بھی اس کو دیکھ لیں آپ کہ شروع میں تو کہا گیا کہ نہیں معاویہ نے ملوکیت کا معاملہ شروع کیا. اب آج معاویہ کے نہ جانے کتنے لوگ پرستار ہیں، رضی اللہ سے نیچے بات نہیں کرتے ہیں آج کے دور میں. جی. معاویہ کے لیے کہ صاحب ان کو برا نہیں کہنا چاہیے، تھے برے مگر برا نہیں کہنا چاہیے. تو یہ جو حکومت کی خرابیاں ہیں یہ جب پیدا ہوتی ہیں تو حکومت کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. اچھا. حکومت کا یہ کرائٹیریا ہے کہ جو آپ ہندوستان میں دیکھ لیں، جو حکومت کہہ رہی وہ صحیح ہے، باقی پوری دنیا چیخ رہی ہے غلط ہے. یعنی خود آپ کے ہندوستان میں موجودہ دور میں جبکہ تلوار کی حکومت نہیں، ڈیموکریسی ہے، تو جہاں طاقت کی حکومت ہے وہاں تو جو معاویہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، جو یزید کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، جو ہارون رشید کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، جو متوکل کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. تو یہ جو مزاج 1400 برس میں ڈیولپ ہوا، اسی مزاج کی دین وہابیت بھی ہے، اسی مزاج کی دین اہل حدیث بھی ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ سوچتے ہیں مگر جب سقیفہ پہ آتے ہیں تو ان کے ذہن پہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی یہاں سے معاملہ ختم. جی 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 جی. اور یہ صرف اس بات کا رد عمل ہے کہ حضور کے اس حکم کو نہیں مانا گیا کہ قرآن اور اہل بیت. اس کا مطلب یہ کہ اس کا پورا جو ایک اگر نٹ شیل میں بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ اس سب کی جو بنیاد ہے، جو اصل ہے، وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی دشمنی. ان کو چھوڑ دینا. کوئی ضروری نہیں کہ سب دشمن ہوں. جی. بہت سے لوگ ان کی دوستی کا بھی دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ دوستی ناقص اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے دشمنوں کو بھی سینے سے لگائیں. اس دور کی میں یہ سمجھتا ہوں، بس آخری بات، شاید وقت زیادہ ہو گیا، سب سے بڑی خدمت یہ ہوگی کہ پوری امت مسلمہ تک صرف یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ اہل بیت کے دشمن کون کون ہیں. کیا بات ہے. وہ جو عقیدت کے پردوں میں چھپے ہوئے ہیں ان کے بھی جرائم منظر عام پر لائیں تو جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے وہ انہیں ترک کر دیں گے. ظاہر سی بات ہے. ناظرین، جیسا کہ خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید غلام حسین صدف زیدی صاحب قبلہ جون پوری فرما رہے تھے، آپ حضرات نے ان کی تمام تر گفتگو کو سماعت فرمایا. بس ظاہر سی بات ہے کہ اب دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو بہت زیادہ طول دے سکیں. میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور معزز مہمان کے ساتھ
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور میں مولانا آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا اور آپ تشریف لائے، اور آپ نے ایک بڑی انفارمیٹیو گفتگو کی تاکہ جس سے ہمارے ناظرین انشاءاللہ مستفید ہوں گے. اور میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت طلب کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عز و جل جلد سے جلد منتقم خون حسینی سرکار ولی عصر جل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اس دعا کے ساتھ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.